عزیز دوستو، اپنی وفاؤں کو ہمیشہ مجتمع رکھا اور کوئی شے سامنے نہیں آنے دی، رستے میں کوئی شے، دولت بھی نہیں آئی۔ سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بڑا کچھ بیان کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے، مجھے رلا دیتی ہے۔ میں کبھی اٹھتا ہوں اس کو پڑھ کے، کبھی بیٹھتا ہوں، کبھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہے، بس وہ مزہ تو لینا ہوتا ہے اپنے باطن کے زور پر کہ آپ کسی چیز کا لطف کتنا لے رہے ہیں۔ سامنے والا کتنا بھی زیادہ برکھا برسا رہا ہو، پر اگر آپ اندر سے ہی بنجر ہیں تو پھر تھوڑا اندر سبزہ اگانے کی کوشش کریں۔ باہر تو بارش برس رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک فرمان ہے میرے نبی پاک کا، وہ حرف آخر ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پاس بڑے لوگوں کا مال آیا اور میں نے خرچ کیا، بڑے لوگوں کے پیسے آئے اور میں دین کے رستے پہ لگائے۔ بڑے لوگ، سننا ذرا لفظ، کریم رسول فرماتے ہیں بڑے لوگوں کے آئے میں نے لگائے، لیکن فرمایا جب ابو بکر صدیق کے پیسے آئے ہیں نا، تو فرمایا ابو بکر کے جب پیسے آئے ہیں تو یہ پیسے میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے۔ یعنی مجھے اتنا بھی شائبہ نہیں رہا کہ یہ دولت کسی اور کی ہے۔ کوئی پوچھے گا، کوئی سوال کرے گا، اور یارو آپ سمجھو تو صحیح، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، پر میں اس کے پیسے کو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کی۔ اب دیکھیں نا، حضرت کعب بن مالک نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، سارا۔ حضور نے فرمایا نہیں، چوتھا حصہ، 3 حصے گھر والوں کو دو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی یا رسول اللہ میں سارا مال دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، چوتھا حصہ دے، 3 حصے اپنے بچوں پہ لگا۔ جس دن حضور نے اعلان کیا نا کہ بھئی آج کل غربت ہے اور جہاد کا بھی وقت آ گیا، قحط پڑا تو لاؤ، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس دن 2.5% نہیں 50% دینے کا ارادہ کیا۔ کتنے فیصد؟ 2.5% علیہ بابا اوکھے ہی ہے۔ ہاں زکوٰۃ دینا، توبہ توبہ تو کہتے ہیں میں تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں، کٹھی رقم دینی پڑتی ہے تو مشکل ہوتی ہے۔ میں کہ جب کٹھی لینی پڑے پھر تو نہیں نا مشکل ہوتی، کٹھی لینی پڑ جائے تو پھر تو نہیں کوئی مشکل ہوتی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا۔ پھر 6 اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اس میں تھوڑی جمع کرا لیتے ہیں، لیکن کٹھی دینی پڑ جائے پھر ذرا مشکل آ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی آنے والے تھے۔ جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نا آدھی رقم، یہ بہت بڑی رقم ہے، آدھی جائیداد، اس کو چھوٹا نہیں سمجھے آپ، یعنی 50%، اور فرماتے ہیں ہر شہر رکھ کے میں نے ماپی، اور مجھے پتا تھا کہ ابوبکر صدیق کے کاروباری حالات آج کل ٹھیک نہیں، یہ مجھے پتا تھا، باقی معاملات بھی میرے سامنے تھے، قحط تھا، میں نے کہا آج میں جیت جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں سارا مال لے کے گیا۔ اب میرے حضور کے پوچھنے کا انداز بھی، نبی کریم نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ 50% لے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابھی حضور خوش ہو رہے تھے، دعا دے رہے تھے کہ ابو بکر بھی آ گیا۔ سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوں، ماڑا بندہ نہیں، چودھری ہے، زمانے کا چودھری، کروڑوں میں کھیلنے والا، پر تینوں لب دیاں ہن آپ گواچے، سانو اپنی خبر ہی نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، آخ دے لوگ شدائی۔ کہتے وہ سارا کچھ ہی بوریے کا لباس پہنا، حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تو پہلے بات پہ حیران تھا، کہتے مجھے حضور نے پوچھا تھا لے کے کیا آئے ہو، اور جب ابو بکر صدیق آئے اور سارا مال رکھا نا تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے پہلے ہی بات بدل گئی، انداز پہلے ہی تبدیل ہو گیا، مجھ سے تو پوچھا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ بڑے سیانے تھے جناب صدیق اکبر، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ کیا خوبصورت جملہ کہا، یہ نہیں کہا حضور سارا کچھ لے آیا ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی حضور گھر اللہ کو چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، میرا گھر خالی نہیں، اللہ بھی ہے، اللہ کے نبی بھی، اللہ رسول کا نام گھر میں ہے، حضور نہیں کہا سارا کچھ لایا ہوں۔ ان سے کہا تھا چوتھا حصہ لانا، 3 گھر چھوڑنا، یہ سارا ہی لے آئے، اور وجود کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا، مینوں بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی، ہر شے لے کے آ گئے، رکھ دی، قربان جاؤں کریم محبوب کے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گردن جھکائی ہوئی ہے، ٹاٹ کا لباس ہے۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر آپ کے آنے سے پہلے جبریل آئے تھے، انہوں نے بھی آج ٹاٹ کا لباس پہنا تھا۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون سا لباس ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ
آج ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو پسند اتنا آیا ہے کہ سارے فرشتوں کو یہی جوڑا پہنا دیا ہے۔ اب میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایک سوال بھی آیا ہے تیرے لیے، تو انہیں جواب دینا ہے۔ حضور حکم کریں۔ فرمایا رب فرماتا ہے تو سارا کچھ لے آیا ہے، تو نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے، یہ بتا تو اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تو راضی ہے کہ ناراض؟ حضرت صدیق اکبر کی تو چیخیں نکل گئی، عرض کی حضور میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ دینے والا؟ حضور میں بڑا ہی راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، حضور میں بڑا ہی راضی ہوں۔ یارو ہر شے دے دینا اور پھر پورا کوئی شے رکاوٹ نہیں بنی۔ اگر بیٹا آیا بدر میں تلوار لے کے تو ابو بکر صدیق تلوار لے کے سامنے کھڑے ہوئے، اس نے ایک دفعہ کہا ابا جی آپ آ گئے تھے پھر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، ورنہ میری زد میں تھے، چاہتا تو مار دیتا۔ فرمایا پتر اچھا ہوا تو نہیں میری تلوار کی زد میں آیا، میں تجھے پتر سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ اپنے محبوب اور دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ والد نے بڑے اپنے والد کے فرما بردار تھے، تابعدار تھے، بڑے ٹھنڈے تھے، میٹھے تھے، پر ایک دفعہ والد نے حضور کے بارے میں کو بات کی تو ابا کے منہ پہ بھی تھپڑ مار دیا۔ کوئی بندہ نہیں مانتا تھا کہ ابو بکر تھپڑ مار سکتے، کوئی بھی نہیں مانتا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ والد نے آ کے شکایت کری ابو بکر نے مجھے مارا ہے، حضور بھی خاموش ہو گئے، تبصرہ نہیں کیا۔ فرمایا بلاؤ نا ابو بکر کو، سارا بھید حضور جانتے تھے نا، سارا بھید۔ کریم رسول نے بلایا، حاضر خدمت ہوئے، اور جب سامنے آئے تو کھل کے روئے، روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ میں کیا سن رہا ہوں، باپ کو مارا؟ پھر ایک ہچکی لی، پھر روئے۔ عرض کی سونیا انہیں کہیں تلوار لے کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں سی نہیں کروں، ابا کو کہیں خنجر پکڑے میرا گلا کاٹ دے، لیکن ایک بات اسے کہیں خیال رکھے یہ میرے رسول کے بارے میں بات نہ کرے، یہ مجھے مارے، مجھے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو تے میرا چن چن کھائیو ماس، پر میرے دو نین نہ کھائیو بینو پیا ملن دی آس۔ اسے کہو کاٹ ڈالے سارا وجود حاضر ہے لیکن آپ کے بارے میں بات نہ کرے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور ان کو بتا دیں، انہوں نے آج آپ کے بارے میں بات کی ہے تو میرے پاس تلوار نہیں تھی، ورنہ آج خالی تھپڑ نہ مارتا، آج میں باپ کا گلا کاٹتا، اس لیے کہ میرے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے اور میرے نبی کے رستے میں آ سکے، میں کوئی چیز ان کے رستے میں حائل نہیں ہونے دوں گا، پھونک دوں گا، ہر چیز کو جلا دوں۔ دوستو میں نے کہا کام لولا لنگڑا کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، اور کام مزہ لے کے کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے۔ دین پہ عمل کرنا ہے تو یہ بھی کہہ کے کرنا ہے کہ میں مصروف بڑا ہوں تو میں بیزی بڑا ہوں تو ابھی میں نے بچے پالنے ہیں تو ابھی میں نے شادیاں کرنی ہیں، تو یہ بھی کام ہو ہی جائے گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بچے بعد میں، کاروبار بعد میں، ڈیوٹیاں بعد میں، یارانے بعد میں، اور مدینے والے کی محبت پہلے، پھر آپ کو مسلمان ہونے میں مزہ آئے گا، پھر ایک ذائقہ ہے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے دل نہیں لگتا نماز میں، پھر آپ سلیقہ مند ہو جائیں گے، پھر آپ باشعور ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے یہ بھی سن لیں کہ حضور کی اداؤں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں نظر ڈال کے فرمایا نا آج کس نے روزہ رکھا ہے، تو سارے چپ تھے، تو جناب صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں نے رکھا ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا، سب چپ تھے، تو ہاتھ ابو بکر صدیق نے کھڑا کیا، عرض کی حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میں نے کھلایا۔ آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے، ہاتھ کھڑا کیا، حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میرے حصے میں یہ سعادت آئی ہے۔ آج کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، حضور حکم نہ کرتے تو نہ بتاتا، میرے حصے میں سعادت آئی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جنتیوں کی 360 علامتیں کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے یوں آنکھ کھول کے دیکھا تو حضور نے فرمایا تیرے اندر 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری کی ساری پائی جاتی ہے۔ اور فرمایا پھر قیامت کے دن نا ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، جہاں آواز ہوگی بھی روزہ رکھنے والے آ جاؤ اس دروازے سے گزر جاؤ۔ ایک نمازیوں کا دروازہ ہے جنت میں، نمازی آ جاؤ اس دروازے سے۔ ایک حاجیوں کا دروازہ، ایک سخیوں کا دروازہ ہے، مختلف دروازوں سے مختلف جنتیوں کو بلایا جائے گا۔ فرمایا ابو بکر جب تیری باری آئے گی نا تو جنت کا ہر دروازہ ہی خواہش کرے گا کہ کبھی ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے نا، کبھی ادھر سے آ جائے نا، ہر ایک تجھے پکارے گا۔
رزلٹ جلدی مانگتے ہیں لوگ، محنت ذرا تھوڑی کرتے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی محنت کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں، حضرت ابوبکر کی شان نبی پاک نے بیان کی، انہوں نے نہیں کبھی اپنی شان بیان کی، لوگوں سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے جانتے ہو نا میں کون ہوں، نہ، حضرت عمر کی عظمتیں حضور نے بیان کی، انہوں نے کبھی خود بیان انہوں نے نہیں کہا۔ وہ تو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، ساری زندگی ہر موقع پر یہی کہا کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں، شان حضور نے بیان کیا۔ بہتر یہ ہے کہ ہمارے لیے فضل والا فیصلہ اللہ رسول ہی کرے، ہمارا کام ہے توجہ سے محنت کرنا، چھوڑے کوئی خوابیں اچھی آنا ضروری ہے، بشارتیں آنا ضروری ہے، روحانی مقام طے کرنا کچھ ضروری ہے، نہ بھی ہو تو کوئی عرض نہیں، غلامی تو کرنی ہے نا، ہم نے غلامی تو کرنی ہے نا، تو غلامی کریں توجہ کے ساتھ، اللہ رسول پہ چھوڑ دیں فیصلے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو بشارت کی ضرورت ہوتی ہے، بشارت بھی ہو جائے گی پر ذرا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا سویرے ٹھیک ہو جاؤں، اس طرح نہ کریں، اپنی زندگی سمیٹ کے، ٹانگوں کو، ہاتھوں کو، زبان کو، آنکھوں کو، روح کو باندھ کے، اچھی طرح جکڑ کے، پوری طرح باندھ کے نا اسے تو پھینک دیں نبی پاک کے قدموں میں، اور جو حضور کے فیصلے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، نہ اپنی مرضی سے ہاتھ ہلائیں، نہ پیر ہلائیں، نہ آنکھیں کھولیں، نہ زبان کھولیں، حضور کی غلامی میں پھینک دیں، پھر جسم مر جائے گا، روح زندہ ہو جائے گا، پھر نفس مر جائے گا، دل زندہ رہے گا، پھر باطنی طور پر آپ بہت آگے نکل جائیں گے، پھر یہ شور شرابے، یہ جو شوق ہے نا آپ کے، یہ بوجھ بن جائیں گے۔ جب انسان روحانی طور پہ تازہ ہو جاتا ہے نا، فوٹو کھچانے میں مزہ نہیں آتا، فوٹو سے بچنے میں مزہ آتا ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے طور پر اس بات کو بیان کیا، اس کو بطور خوبصورتی اور بطور ایک حسن کے بیان کیا، فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کو دین کی بات بتائی اس نے دلیل مانگی، یہ میرا ابو بکر ہے۔ فرمایا میں نے دین پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، کوئی نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ تو ابھی بہت سارے لوگ کرامتوں کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی بڑے سارے لوگ ہیں جن کو خواب میں آ کے کسی نے کہنا ہے، ایک سے میں نے کہا داڑھی رکھ لو، تو کہنے لگا ابھی مجھے حکم نہیں ہوا، میں نے کہا چلو اللہ کرے تمہیں کو حکم آ جائے، ہم نے تو ویسے بغیر حکم کے رکھ لی ہے، آپ کو پتہ نہیں اب کون سا الگ سے حکم آنا ہے جو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، بغیر دلیل کے، بس بات آ گئی، پیغام آ گیا، نبی کریم نے فرما دیا، اور جس جگہ بھی، جس ڈھنگ میں بھی، جس رنگ میں بھی حضور نے کہا، جناب ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اس بات کو مانا، اس کو تسلیم کیا، اور 2 قدم آگے بڑھ کے، کام لولا لنگڑا کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، اور شوق ذوق سے کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر شوق ذوق سے کیا جائے تو چلو ذرا مزہ بھی آ جاتا ہے، ذرا کام کرنے میں سرور بھی آتا ہے، کام ہو ہی جائے گا۔ آپ سے کہا گیا کہ چلو محفل میں چلیں، اوہو یار تو کہتا ہے تو چلا جاتا ہوں، کام بڑا ہے، مصروفیت بڑی ہے، دوستوں نے آنا تھا، چلے پھر بھی گئے لیکن مزہ نہیں آیا۔ کسی نے کہا چلو، اس نے کہا اوہو تو نے تو یاد ہی دیر سے کرایا، میں تو پہلے سے تیار ہوں، آپ کو لطف آئے گا۔ ابا جی کی بات مجبوراً بھی ماننی ہے، اور اگر مزہ لے کے مانی جائے تو آپ حکم کریں جی میں حاضر ہوں، تو مزہ لینے سے سکون بھی آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق لیت اللہ نہیں کرتے تھے، ایک تو بغیر دلیل کے حضور کا حکم مانتے تھے، پھر لیت اللہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ مدینے جائے گا، ہجرت کرنی ہے، تو ایسا نہیں کہ سفر کرنا ہے تو اوہو میرے جوتے رہ گئے میں ابھی بدل کے آیا، ٹھہر جائیں بس میں 2 منٹ چابیاں بھول آیا ہوں میں آیا، اس طرح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرنی ہے، تیار رہنا۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جس دن کا میرے نبی نے کہہ دیا، میں نے اپنے والد کو سوتے نہیں دیکھا، دن کے وقت تھوڑی آنکھ لگا لیتے لیکن ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے، ساری رات، یہ ذوق ہے، یہ شوق، اور ایسا بھی نہیں کہ منٹ پہ فون کر کے پوچھا جائے کہ کدوں کو جانا ہے، ایسا بھی نہیں، آ کے پوچھا نہیں، ایک دفعہ کہہ دیا سو کہہ دیا، ابو بکر جانا ہے تیار رہنا، دوبارہ پوچھا نہیں کب جانا ہے، ابو بکر رات کو نکلنا ہے، ساری رات دروازے پہ کھڑے رہنا، ساری۔ آپ لطف لیں اپنی زندگی کا، پیار کرنا اور کچا پکا کرنا، محبت کرنا اور کچی پکی کرنا، وہ کہہ جو دیا، بات ہو جو گئی، معاملہ طے جو ہو گیا، ایک دفعہ حکم مل جو گیا، جس کو بار بار کہنا پڑے اسے تو کہہ کے بندہ کئی دفعہ تنگ ہوتا ہے، یار اتنی دفعہ کہنا پڑا تو فائدہ کیا ہو گیا، کمال تو یہ ہے کہ حکم آ گیا تو بس آ گیا۔ جناب ابو بکر صدیق ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے، یارو ذرا اس مزے کو لے کر تو دیکھنا، اس دن ہجرت کرنی تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضور نے دستک دینے کے لیے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اتنی بھی میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو کہ میں دروازہ کھولوں، دروازہ کھلا تھا اور دروازے کے پیچھے کھڑے تھے۔ حضور بھی سارا کچھ ہی جانتے ہیں، پر امت کو سبق دینے کے لیے فرمایا ابو بکر سوئے نہیں تو رو پڑے۔ عرض کی حضور جس دن حکم دیا تھا اس دن کبھی رات نہیں سویا، کھڑا ہوں بس آپ نے کہا جو تھا جانا ہے، پھر کچی بات پکی باتیں کرنے کا کیا معنی ہو؟ ساری رات کھڑے رہے، ساری رات انتظار۔ اور پھر دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ رہنے سے نا محبت کم ہو جاتی ہے، زیادہ آنے جانے سے پیار واقعی ہو جاتا ہے، اس میں شک نہیں، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، لیکن یہ بھی اندر کا ہی معاملہ ہے۔ کچھ کے ساتھ آپ جتنا زیادہ رہتے ہیں اتنی محبت بڑھتی رہتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ جس طرح انسان روٹی کی عادت ہو جاتی ہے، جس طرح اسے سونے کی عادت ہو جاتی ہے، اسی طرح کچھ بندوں کی بھی اسے عادت ہی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دائیں بائیں ہوں تو مزہ نہیں آتا۔ کچھ ہوتے ہیں نا جو طبیعت پہ بوجھ بنتے ہیں، جو سنتے نہیں سناتے ہیں، جو کرتے نہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں کرا کے دے، لیکن کچھ کا پتہ ہوتا ہے ساتھ جتنا بھی رہے گا کرے گا غلامی، کرے گا خدمت۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، حضرت انس بن مالک بھی تھے، حضور نے فرمایا لوگوں ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، وقفے سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق زیادہ تشریحات نہیں پوچھتے تھے، حکم اشارتاً اور کنایتاً بھی ہوتا تو بات کو سمجھ جاتے، وقفے سے ملا کرو۔ ان کے کان میں بھی بات گئی، 3 نمازوں میں آئے نہیں، آئے تو پیچھے پڑھ کے چلے گئے، ظہر عصر مغرب ہو گئی۔ حضور نے ظہر کے بعد بھی پوچھا انس ابو بکر نہیں آئے؟ ظہر کے بعد بھی پوچھا ابو بکر جلدی چلے گئے؟ مغرب ذرا غور تو کرنا، ذرا اس کا ذائقہ تو لینا۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا ابو بکر صدیق یار یہ کیا بات ہوئی کہ تیرے ساتھ کو بندہ ملنے سے ہاتھ کترائے، یہ کہنے کے کہ فلانے کا نخرہ بڑا ہے، تو ذرا اپنا ہی تربیت صحیح کر لے۔ یہ بات کہنے کو کہ فلانا مجھے منہ نہیں لگاتا، تو منہ بنائی اس طرح کا کہ لگایا جا سکے۔ سامنے والے پہ طنز کرنا آسان ہے لیکن اپنی تربیت کرنا مشکل ہے۔ اپنی ٹریننگ کریں، دیکھیں بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے یار کبھی مل جایا کرو، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، لیکن بوجھ بننا طبیعت پہ۔ 3 نمازیں گزر گئی، ملاقات نہیں ہوئی۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پوچھا تو حضرت انس کہتے ہیں میں پہنچ گیا، میں نے جا کے ابو بکر صدیق سے کہا کہاں گھوم رہے ہیں آپ، 3 دفعہ حضور پوچھ چکے۔ جناب صدیق اکبر دوڑے آئے، حضور حکم ہو، کہاں تھے؟ اور حضور لفظ ادا کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو بھی چمک رہے تھے۔ کہاں تھے صبح سے، کہاں تھے؟ جناب صدیق اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور ہاتھ باندھ دیے، عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میری کیا جرت ہے، میں کیا بتاؤں کہ صبح سے میرا وقت کتنی مشکل میں گزرا ہے، پر محبوبہ وہ آپ نہیں تو فرمایا تھا ذرا وقفے سے ملو تو محبت بڑھتی ہے۔ تو حضور نے تھپکی دی کندھے پہ، میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، وہ میں نے کہا تھا لوگوں سے، وہ تھے کچھ لوگ جن سے کہا تھا، پر ابو بکر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو طبیعت لگی رہتی، تو رہتا ہے تو بات بنی رہتی ہے، تیرا یہاں رہنا قرار دیتا ہے بعض اوقات یار۔ اس طرح کا وفادار آدمی، اس طرح کا رنگ، اس طرح کا مزاج، حضور فرمائے تو نہ جایا کر، تو رہا کر۔ میرے نبی کریم سید عالم نے سیدھا ہاتھ پکڑا ہوا ہے جناب ابو بکر صدیق کا، اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ۔ تو مسجد سے باہر نکل کے جب آئے نا حضور یوں کر کے جیسے بادلوں کے بیچ سے سورج نہیں کبھی نکل کے آتا اور کبھی چاند نہیں اچانک چمکتا تو وہ چھا جاتا ہے، حضور مسجد سے نکلے تو صحابہ کہتے ہیں دل خوش ہو گئے حضور کا چہرہ دیکھ کے، اور جب ہم خوش ہو رہے تھے نا تو حضور نے فرمایا میری اور ان کی رفاقت کو یہاں تک نہ سمجھنا، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا یہاں تک نہ سمجھنا، فرمایا یہ جس طرح میں نے آج ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور میں نکلا ہوں نا، جب میں قبر سے نکلوں گا پھر بھی میرا یہی طریقہ ہوگا۔ یارو اپنی روحانی زندگی کے اندر اس بات کا ضرور خیال فرمائیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا مزاج بوجھ بنتا ہے، ہماری طبیعت بوجھ بنتی ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے بندہ وہ کہتے ہیں جانا ہے بسم اللہ جی جاؤ، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو جانے لگے تو بندہ ان سے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ٹھہریں ذرا تھوڑا رک جاؤ، یار چلے جانا، چل تو مغرب کے بعد چلے جائیں، اور یار میرا دل تو نہیں کر رہا پر چل تو عشاء وقت چلا جائیں، وہ یار آپ بات کو سمجھیں۔
کہا حضور نے یہ رفاقت جو یہاں ہے یہ یہاں تک نہیں، بلکہ فرمایا جب میں قبر سے نکل کے محشر کے میدان میں آؤں گا تو پھر بھی سیدھے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہی ہاتھ ہوگا، پھر بھی اس ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو خاص معاملہ تھا۔ اور پھر ایک اور بات، اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر اس کا عکس بھی آپ میں نظر آنا چاہیے، آپ کو بتانا نہ پڑے، آپ کو بتانا نہ پڑے کہ میں کس کا مرید ہوں، کس کے پاس رہتا ہوں، کس سے میرا تعلق ہے۔ خوشبو جو ہوتی ہے نا وہ بتاتی نہیں اپنا آپ، خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو آیا کرتی ہے۔ خوشبو کا کام ہے آ جانا، اسے کبھی بول کے بتانا اسے نہیں بتانا پڑتا۔ آپ کے لفظ بتائیں گے، آپ کی ترتیب بتائے گی، آپ کا مزاج بتائے گا، آپ کے ساتھ وارفتگی۔ ایک ہمارے بڑے بہترین شاعر ہیں، میں کبھی کبھی دوستوں سے بات ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں اللہ سلامت رکھے آپ کو، تو کئی دفعہ کچھ جملے زبان پہ زیادہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک بچہ میرے ساتھ ہوتا ہے ہمارے درس نظامی کا، وہ طالب علم ہے، اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ فون ایک دن آیا تو میں نے اس کو تھما دیا، تو وہ بڑے ادیب قسم کے آدمی ہیں، شاعر ہیں۔ وہ بچے سے کہا میں نے پیر صاحب سے بات کرنی ہے، تو بچہ کہنے لگا اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضرت صاحب تو مصروف ہیں۔ وہ کچھ دنوں کے بعد مجھ سے ملے تو کہنے لگے وہ کاکا تھے میں نے بخاؤ، وہ میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگے مجھے لگتا ہے واقعی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے تو لفظوں میں بھی وہ باتیں اتر آئی ہیں جو آپ اکثر بیان کرتے ہیں، تو وہ تو اتر آئے ہیں جملے بھی، تو وہ دکھائیں۔ میں کیا ہوں نہیں میں تو بخانا جی ایڈا پیارا ہو گیا تو ان میں نظر لو بابا، تو وہ بھی ادیب تھے، کہنے لگے میں نے اس گل کا بھی مزہ ہی آیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ آپ کے جملوں میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے چلنے میں، حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ آئے، بخاری شریف میں موجود ہے، دیگر سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ جب آئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کے کپڑوں کا انداز بھی وہی تھا جو میرے محبوب کا انداز تھا، بولتے تھے تو انداز گفتگو میں بھی پوری غلامی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا تو پیچ بھی اسی طرح کے تھے جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ یہاں تک بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ بعض اوقات آپ پگڑی باندھتے ہیں تو کوئی ایک آدھ پیچ ڈھیلا رہ جاتا ہے، تو کہتے ہیں جو اس وقت حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا نا وہ ان کا بھی ذرا ڈھیلا ہی تھا۔ تو اسی لب و لہجے میں بات کرتے، تو مدینہ طیبہ جب آ کے بیٹھے نا سرکار کے ساتھ تو حضور کے جلووں کا عکس بھی ہمیشہ رہتا تھا۔ آ کے جب بیٹھے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں تو مدینے کے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ کیا کرتے، کچھ تو آتے حضور کی دست بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے، اور کچھ ایسے آتے جو آ کے دست بوسی حضرت ابوبکر صدیق کی کرتے اور حضور سے معاذ اللہ سلام ہی نہ لیتے اور بیٹھ جاتے، چونکہ وہ جلوے نظر آ رہے تھے نا ایک جیسے، تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آقا کون ہے غلام کون ہے۔ اپنے آپ کو ڈھال جو لیا تھا، اپنے آپ کو نا اس لہجے میں ڈھال دیا تھا نا، تو من شدی تے من تو شدم، چلو آ گئی یہ گل تے وارث شاہ دی بیکاری لے لیں، اب آ گئی ہے نا بات تو حضرت بلے شاہ کی بھی ہو ہی جانی چاہیے۔ ان درویشوں کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ ہی رانجا ہوئے، ان رانجا یاکھن ساریاں میں ہیر نہ آکے کوئی، میں رانجے وچ تے رانجا میں وچ غیر خیال نہ کوئی، کیونکہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں ہو جاتا ہے، کیا کریں صبح شام جب ایک کی جو بات کرنی ہو، ایک کی بات کرنی، اسی کے گیت گانے، اسی کے گھر کا ذکر کرنا، اسی کے غلاموں کی بات کرنی، پھر ہو جاتا ہے رانجا رانجا کر دی نہیں میں ہوں آپ پہ ہی رانجا ہوں، رانجا یاکھن ساریاں میں ہیر نہ آکھے کوئی، اللہ اکبر۔ وہ سارا رنگ روپ اٹھنا بیٹھنا چلنا لوگوں کو دھوکا ہونے لگا، تو ابوبکر صدیق سمجھ گئے، یہاں بھی سیانے تھے نا، یہاں بھی کچھ تو بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو گل بن گئی ہے تو پھر انہوں بنی رہن دیو، لیکن یہاں بھی سمجھدار تھے، کہنے لگے نا بھائی یہ بات نہیں ٹھیک ہے، اٹھے کندھوں سے چادر اتاری اور رسول کریم کے سر اقدس پر نہ یوں کر کے تان دی، گرمی تھی سایہ ہو جائے، بس پتہ چل جائے لوگوں کو کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جن پر چادر تانی جا رہی ہے وہ آقا ہیں۔ تھوڑی دیر اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہیں حضور سید عالم، اب سارے ادھر ہی آتے، سارے ادھر ہی، سب لوگ اپنا اپنی بات کرتے ہیں، اپنی اپنی بات کر۔ ہمارے استاد گرامی جس دن یہ حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے عجیب بات کر دی، کہنے لگے دیکھو نا مدینے جائیں تو جو سلام کرتا ہے نبی کریم کو پھر وہ دوسری سلام حضرت ابوبکر صدیق کو کرتا ہے، اور گنبد خضرا کے سائے میں جناب صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں، وہ فرمانے لگے مجھے لگتا یوں ہے، مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ جس دن جناب صدیق اکبر نے چادر کا سایہ کیا تھا نا اسی دن حضور نے وعدہ کر لیا تھا کہ تو نے تھوڑی دیر کے لیے سایہ کیا ہے، میں قیامت تک تیری قبر پہ گنبد خضرا کا سایہ کر دوں گا۔ کریں بھائی، اگر طبیعت میں نرمی نہیں ہے
کسی پہ ترس ہی نہیں آتا. اس قدر زیادہ خود غرضی ہو گئی ہے کہ اپنے سوا کوئی شے دکھائی نہیں دیتی. یاد رکھیں جو چاہتا ہے میرے بچے سکھی رہیں وہ غریبوں کے بچوں سے پیار کرے. جو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر روشنی رہے وہ کسی غریب کے گھر میں روشنی جلانے کی کوشش کرے. جو چاہتا ہے میرے لیے لوگ رحمت اور کرم کے جذبات رکھیں وہ دوسروں کے حق میں نرمی اختیار کرے. ہمارے مزاجوں کی سختی، ہماری طبیعتوں کا کوڑا پن اور ہمارے مزاج کے اندر جو سوائے اپنی ذات کے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس نے معاشرے کو گھٹن کا شکار کر دیا. اس نے بھائی کا بھی بھائی سے رشتہ لالچ کا بنا دیا. زمانہ کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے، کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے. یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا ہے. اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں، ان چیزوں پر غور فرمائیں. نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے. کسی کو روتا دیکھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا. ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں بڑا رش تھا، لوگ بڑے اکٹھے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، قابو نہیں آ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، آپ مہربانی کریں، وہ تکلیف دے گا. فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک کی طرف لپکا. وہ میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے. دوڑا آیا اونٹ، ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا. فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا. اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کس کے دکھ پر؟ او بھائی غور تو کرو، اس بات کو سمجھو تو صحیح. تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا. تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا، پلنے والا، بسنے والا، جس کی جوانی لڑک پن بڑھاپا تو نے آنکھوں میں دیکھا، تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی. اور ایک اونٹ کان میں بولا، اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار، اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. کے کان میں کچھ کہا، حضور رو پڑے. اور پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ. مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اس نے خاموشی سے ڈلوا لی. حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا. وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے. محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں، کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا ہے. او بھائی میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، غور کرنا میری بات پر. دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے، کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے. رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ. ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو، وہ کار پہ آ رہا ہو اور جیسے ایک دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی اگ بجھانی جا کے، تو نہیں پتا دو چودھری کھلوتے ہیں، انتظار کرو ٹھہر جاؤ. تمہیں نہیں پتا کہ ہم سیٹھ صاحب ہیں، کل ہی تو کار نہیں خریدی اور تم کہتے ہو رستہ دے دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے، بڑے عجیب لوگ. شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا کو جلدی ہے. بھائی تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ چھڑیے تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ. یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے، جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے. تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھرو. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا، لیکن فرمایا رستوں میں نماز نہ پڑھنا.
लोगों ने गुजरना है। रस्तों में शाराए आम पर नमाज की नीयत बांधने की इजाजत नहीं है। तो मेरे अजीज भाई गौर फरमाए, दो आदमी, एक उधर से घोड़ा लेके आ रहा है, किधर से जा रहा है, दोनों जा रहे थे, आपस में ना दोनों ने बातचीत शुरू करीब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो सरकार रुके, उन दोनों को फरमाया नीचे उतरो भाई घोड़ों से। उतर आए तो दो जुमले महबूब ने, खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला, दो जुमलों में बात महबूब ने मुकम्मल कर दी। फरमाया जानवरों को सवारियां बनाया करो, कुर्सियां ना बनाया करो, सवारियां बनाया करो इन्हें कुर्सियां, जब बैठना हो तो नीचे उतरो, किसी कुर्सी पे बैठ के बात करो, ये सवारी के लिए हैं। इनके ऊपर बोझ उस वक्त बनो जब तुमने सफर करना है। तुम बोझ बन गए तो जो महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जज्बात रखें कि किसी आदमी ने जानवर को खड़ा करके सिर्फ सवारी कर ली, महबूब तो उसे मना फरमाए। और यहाँ हम जीते जागते लोगों का रास्ता रोकें, एम्बुलेंस को रास्ता ना दें, उन गाड़ियों को जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंच रही हैं वो कहें कि साहब रास्ता देना पसंद नहीं कर रहे। तो भाई रहम और करम जिन जज्बात में होता है, जिन सीनों में होता है, उन सीनों को मेरा रब महबूब रखता है, उनको पसंद करता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह तरीकत में, तसव्वुफ में, मंतक में, फलसफे में, हदीस में, तफसीर में हर जगह उम्मत की रहनुमाई करने वाली शख्सियत। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह विसाल कर गए। एक आदमी आपसे बड़ी मोहब्बत करता था, वो कहता मुझे इमाम साहब ख्वाब में मिले। तो मैंने कहा हुजूर इंतकाल के बाद आप पे क्या गुजरी? तो फरमाने लगे मैंने अपने रब को बड़ा ही करीम पाया है, मैंने अपने मालिक को बड़ा ही मेहरबान पाया है, वो बड़ा माफ करने वाला है। तो फरमाने लगे, मैंने अर्ज की कि हुजूर आपने दीन की नौकरी बड़ी की, खिदमत बड़ी की, किताबें लिखी, दर्स, तदरीस, वाज, नसीहत, तबलीग, बड़ा कुछ किया, उस सबब से अल्लाह ने आपको माफ किया। तो इमाम गजाली फरमाने लगे नहीं भाई, सबब तो कोई और चीज बनी है। अब वो क्या? तो इमाम साहब फरमाने लगे मैं एक दिन तहरीर लिख रहा था तो अपना कलम मैंने स्याही में डबोया, गर्मी बड़ी शदीद थी, जब उस कलम को मैं लिखने के लिए उठा रहा था ना तो एक मक्खी आके बैठ गई और वो स्याही चूसने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया बेचारी प्यासी है, चलो अच्छे तरीके से चूस लेना, इसकी गर्मी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो मैं दोबारा से स्याही लगा लूंगा। फरमाते मैंने उसे वो मौका दिया, उसने अच्छे तरीके से उस स्याही को पी लिया, वो तो उड़ गई, बात खत्म हो गई, मैं भूल गया, कभी याद ही नहीं आया। फरमाते हैं जब मेरा हिसाब होने लगा तो मालिक कौनैन ने पूछा गजाली वो जो मक्खी पे रहम किया था तो तेरा उससे क्या लालच था? क्या लालच था? ना तो उसका कोई वोट बैंक था, ना तेरे काम आ सकती थी, ना वो कोई ड्यूटी कर सकती थी, ना तेरी कोई वो तेरी तारीफ कर सकती, उस बेजुबान से की क्या लालच था, क्यों मौका दिया? तो इमाम गजाली फरमाने लगे मौला तेरी मखलूक समझ के, अल्लाह तेरी मखलूक समझ के। तो रब करीम ने फरमाया तू मेरी मखलूक पे रहम करे तो मैं तेरे ऊपर रहम ना करूं? खोल दो जन्नत के दरवाजे, मैंने गजाली को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दी। भाई शर्त यह है कि तू देख तो सही, कभी तूने रहम खाया, तूने कभी तवज्जो की है? इतने हमारे दाएं बाएं इतने ज्यादा दुख नहीं जितने ज्यादा हम लोग हैं, इतने दुख नहीं जितने हम हैं। अगर थोड़ा सा गौर कर, आप यकीन करें हमारी गुफ्तगू हमारी जात से शुरू होती है और खत्म भी हमारी जात पर ही होती है। ओ भाई तू सिर्फ अपने आप को सजाने संवारने, जो मेरे ज़हन में आया, और ये जो हमारे ताल्लुकात है ना दुनिया में, ये भी हमने अपनी जात के लिए रखे हुए हैं। यहाँ तो सलाम उससे लोग लेते हैं जिससे कोई काम पड़ता है, यहाँ तो 2 4 5 रिश्ते इसलिए रखे हुए हैं कि कभी कोई मुसीबत आ गई तो काम आएंगे। कुछ ताल्लुकात इसलिए तो गरीब को दोस्त भी नहीं मिलता, इसलिए कि उससे किसी को काम क्या पड़ेगा। लोगों ने शनासाई भी उन लोगों से रखी हुई है जिनसे कुछ ना कुछ उनके जाती मुफादात में बस। जब दिल नरम होता है ना, इंसान का दिल नरम होता है, तो वो ये ना समझे कि एक आदमी का दिल नरम हुआ है, वो समझे कि पूरे मुआशरे पे अल्लाह मेहरबान हो गया। दिलों की नरमी मुआशरे में खुशबू पैदा करती है, दिलों की नरमी घर बसाती है, दिलों की नरमी इंसानों का इंसानों से रिश्ता मजबूत करती है, दिलों की नरमी इंसानों को इंसानों से भी जोड़ती है और इंसानों को उनके रब से भी जोड़ देती है। दिल जब नरम होते हैं तो फिर मुआशरे के अंदर प्यार फैलता है, मोहब्बत फैलती है, मुसावात कायम होता है, ताल्लुकात मजबूत होते हैं। इसलिए दिल सहाबा किराम में से अगर किसी का दिल सख्त होता था तो वो नबी पाक की बारगाह में हाजिर होकर दुआ पूछता था। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल सख्त हो गया,
تو فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، دل کو اللہ نرمی عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور دل سخت ہو گیا، تو نبی پاک نے فرمایا موت کو یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ ایک نے کہا حضور میرا دل زنگ آلود ہو گیا، تو محبوب نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کر۔ دلوں کا زنگ اللہ، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، اگر دل میں سختی آ جائے، انسان سخت گیر ہو جائے، لالچ کے رشتے قائم کرنے، تو بیمار ہو گئے۔ صحابہ اس کا علاج پوچھتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر سختی آ گئی ہے، زنگ آلود ہو گیا مزاج، کوئی دعا تجویز کریں، تو محبوب دعا بتلایا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں جب انسان انسانوں پہ رحم کرتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا، لوگ اس سے ملنے جاتے تھے، درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے، لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی۔ ایک دن اس ولی کے دل میں خیال آیا یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا حرج تھا۔ رب کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے، میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا حق اور سچ ہی بنایا ہے۔ وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے۔ بندہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں وہ کہاں، اس نے کہا کہ نام کاٹا ہے، میرے رب نے۔ اللہ اکبر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا، اما میں تو اس کھاتے میں ہی نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے، کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا، اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے۔ آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں اب جہنم میں جلوں گا، تو عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے، بڑا، سارے دوزخ میں میں اکیلا ہی پورا ہو جاؤں، میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے، مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی فرمائی، اس سے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں، اس سے کہو تیرا گناہ بھی بخش دیا، تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا، بغیر حساب جنت بھی دی، اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا چلا جاؤں۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ رحمت کا جذبہ، نرمی، کسی کی خیر خواہی، کسی کے حق میں یہ رویہ کہ میری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی آدمی کو کچھ مل جائے۔ مولا رومی ایک بڑی عجیب بات لکھ گئے مثنوی میں، فرمانے لگے بادشاہ بننا چاہتے ہو، مخلوق کے رہنما، مقتدا، لیڈر، سربراہ بننا چاہتے ہو؟ تو آپ کے سامنے بیٹھے لوگوں نے کہا حضور ہر بندہ ہی چاہتا ہے۔ تو فرمایا پھر مخلوق کے خدا سے پیار کرنا شروع کر دو۔ مخلوق کا بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دے کے ان کا لیڈر بن جاتا ہے، اس کے دھوکے تو کچھ دنوں میں کھل جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں۔ جو آدمی ڈنڈے کے زور پر بادشاہ بنتا ہے اس کی بادشاہی جسموں پر ہوتی ہے، روحوں پر نہیں ہوتی۔ فرمایا تم مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دو، اللہ کی مخلوق تمہیں اپنا رہنما کہنا شروع کر دے گی، لیکن محبت کرو گے تو سربراہ بنو گے، پیار کرنے سے بنو گے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے، بااخلاق ہونے سے بنو گے، سیاست کے ساتھ بنو گے تو کچھ دیر کا ہمارا معاملہ ہوگا، پھر وہ سمٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو عزیزو یاد رکھیں، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ شروع سے ہی رئیس اعظم ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، میرے والد اللہ کی مخلوق پہ رحمت کرتے تھے تو اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرما دی۔ محمود غزنوی خط کہتے ہیں کہ وہ لوگوں پہ میرے والد رحم کرتے تھے تو رب نے مخلوق پر رحم کرنے کی برکت سے انہیں بادشاہی عطا فرما دی۔ محمود غزنوی کے والد جو تھے سبکتگین ان کا نام تھا، تو شکار کے بڑے شوقین تھے، شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کچھ بیچا کرتے تھے، کچھ کھا لیا کرتے تھے۔
کہتے ایک دن میں صبح گیا, شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی. عصر کا وقت ہو گیا تو میں نے ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا, میں نے فٹافٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سر پٹ گھوڑا دوڑا دیا. بچہ بڑا پیارا تھا, اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کہ کہیں شام نہ ہو جائے. کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا, تیز بھگاتے بھگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں. جب سارا جنگل گزر گیا, آبادی آئی, ذرا سستانے کے لیے میں رکا, میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لایا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی. کہتے میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں عجیب سی میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی, گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے. کہتے میرا یہی کاروبار تھا, جانور لانا, کچھ بیچنا, کچھ کھانا, شکار کرنا, یہی میرا کاروبار تھا, یہی میرا شغل تھا, یہی میرا شوق تھا. اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے قابو آیا. سب قطگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا, یہاں تو ہمارے دیہاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے, ناراض ہو گئی اماں, ساری رات وہ بیدار رہی, بچے پالے اس نے, تو سسر صاحب کہتے ہیں پکڑ لو بچے, بھگا دو اس کو, اللہ سے ڈر نہ, تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے, سوچا ہی نہیں, رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو, خود ہی تڑپے کی تو آ جائے گی. محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں اس ماں کی آنکھوں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو ایک منٹ میں نے فیصلہ کیا. کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا. ماں نے اسے لے کے ٹانگوں میں اس کو چوما, اس سے پیار کیا, ہرنی پیار کرنے لگی. فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے, تھوڑا سا آگے جا کے تو وہ ہرنی پھر لوٹ آئی, میری طرف اس نے دیکھا, یوں لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہے. اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی, وہ تو لوٹ گئی, پر جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے. میں گھر گیا, وضو کیا اور عشاء کی نماز کی نیت, عصر مغرب تو رستے میں ہو گئی, عشاء کی نماز پڑھی تو اتنا لطف سجدے میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے اسی وضو میں, عشاء کے وضو میں سو گیا. میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہو گیا. محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے. اب بادشاہیاں تیرے ہاتھ میں آئیں گی, اب تو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر کے چلے گا, ان کی رہنمائی اور پیشوائی تو کرے گا. تو بھائی اگر بادشاہی لینی ہے تو اس کے لیے تو پیار کرنا ہے. سیاست کے ساتھ تو جب راز کھلیں گے تو محبت سے زیادہ دشمنی بڑھ جائے گی. ڈنڈے کے ساتھ کسی کو اپنے قریب کرو گے تو بڑی جلدی وہ آدمی جیسے ہی پاورفل ہوگا وہ دشمن بنے گا. ایک رحمت ہے, ایک کرم ہے, جب اللہ کی مخلوق پہ کرو گے تو اللہ اپنے بندوں کا, دیکھیں نا چھوٹی سی تو بات ہے, چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ادارے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں, اگر وہ نقطوں, میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی, وہ الرجی کے ڈاکٹر ہیں, ایک بزرگ تھے ہمارے رشتے کے, تو بیمار ہو گئے. مجھے کہنے لگے یار مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھا, میرے پورے وجود پہ الرجی ہے. تو میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر صاحب نے ان کے پیر پہ بہت زیادہ زخم تھا تو اٹھا کے تو انہوں نے اپنی گود میں رکھ لیا. ڈاکٹر صاحب نے, اسپیشلسٹ ڈاکٹر, اور روئی لے کے جب انہوں نے صاف کیا اس کا پیر, اور بابا جی آپ کو کچھ بھی نہیں, آپ تو ایسی ٹینشن لے گئے, کچھ بھی نہیں, یہ کوئی مسئلہ ہے. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے جب دوائی لگائی اور بابا جی کو تھپکی دی تو باہر نکل کے کہنے لگے پتر میں تو یہ گلا نال ہی صحیح ہو گیا, میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں, اس کی باتوں نے مجھے. تو ڈاکٹر اگر منہ ہی سیدھا نہ کرے, وہ کہے ہو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وقت پہ آنا. جو ادارے پیار بانٹنے والے ہیں وہ اگر تھوڑی سی شفقت کر دیں, اگر تھوڑا سا ان کا رویہ صحیح ہو جائے, غریب پر تھوڑا سا وہ دست شفقت پھیر دیں, تھوڑی سی محبت کر دیں. ایک خاتون کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں. حج کے ایک سفر سے میں واپس لوٹ رہا تھا تو پی آئی اے کی ایک بہن ملازمہ, اس کو مجھے جب یاد آتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے. بوڑھے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا, تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون ان کو پکڑ کے لاتی, سیٹ پہ بٹھاتی, بیلٹ نہیں باندھنا آتا تو بیلٹ باندھتی, پھر ان کو پوچھتی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں, اور پھر ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتی اور ان کو سمجھاتی سامان سارا رکھ لیا ہے. اور پھر جب اتر رہے تھے تو وہ دیکھتی کہ بوڑھا کون ہے ان میں سے, کمزور کون ہے, وہ خاص کر اس کے پاس جاتی. میری طبیعت ابھی کی بات ہے, میں جا رہا تھا تو ایک سامنے میرے شخص
थोड़ी देर पहले मैं राहवाली की तरफ जा रहा था तो एक साथी मेरे सामने मोटरसाइकिल से गुजर रहा है, तो सड़क पर जितने लोग खड़े थे उन्हें सबके पास ब्रेक लगाई, भाई जाना है तो आ जाओ बैठ जाओ, और आगे जाके आओ भाई कहाँ जाना है। एक आदमी को बिठाया तो आगे छोड़ा। अब वो कर गया जो उसने करना था, हो गई बात, लेकिन खुतबा जुमा में उसका जिक्र हो रहा है, यहां उसका जिक्र हो रहा है। तो बात तो मुख्तसर सी है ना, बात तो छोटी सी है तो तेरे दो जुमले है, तो छोटी सी तेरी बात कि तू कि बाबा जी आओ मैं आपको सड़क क्रॉस करा देता हूं, बैठ जाए मेरे साथ, कहां जाना है। वो इतनी लंबी बात नहीं भाई, लेकिन शर्त यह है कि तेरी तबीयत में नरमी हो, शर्त यह है कि तुझे अल्लाह की मखलूक से प्यार हो, तू उन पे तरस खाए, तू उनके लिए तवज्जो के जज्बात रखे, तू थोड़ा सा उनके साथ रवैया अपना ठीक करे। हमारे मिजाजों में सख्ती, और दिन ब दिन वो सख्ती इतनी बढ़ती चली जा रही कि घुटन का माहौल है। आप यकीन करें कि लोग सिर्फ उस हद तक सलाम लेते हैं जिस हद तक किसी को कोई ज़रूरत होती है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना, जो छोटे पे रहमत ना करे, वलम युअक्किर कबीरना, और जो बड़े का इकराम न करे, उसकी ताजीम न करे, उसका अदब न करे, फलैसा मिन्ना, फरमाया हम में से है ही नहीं वो, हम में से। तू रहमत कर, तू शफकत कर, तू किसी के साथ प्यार कर, तू हमदर्दी के जज्बात पैदा कर, तू किसी के लिए अच्छा रवैया रख, तू किसी शख्स के साथ अच्छे तरीके से पेश आ, तू किसी के लिए अच्छा। वो जंग में एक छोटा सा गांव है कोट ईसा शाह, सियाल शरीफ से आगे गुजरे चंद किलोमीटर, तो मुझे वहां जाने का मौका मिला। मैं रबीउल अव्वल शरीफ में वहां गया, एक तालिब इल्म था कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाला, वो बड़े शौक से मेरे करीब आया, उसने मुझे कहा लाएं जूता साफ कर दें। जलसे से पहले बड़ी उसने मोहब्बत की। मैंने उसको कहा क्या कर दूंगा, कुरान मजीद हिफ्ज़ करता हूँ। मैंने बस उसको इतना कहा, मैंने कहा यार तू तो वो वाला काम कर रहा है जो नबी पाक को पसंद ही बड़ा है, तू बड़ी ड्यूटी कर रहा है, तू तो बड़ा प्यारा है, तू तो बड़ा अच्छा है, हिम्मत ना हारना, पीछे ना हटना, सही हो जाएगा ना। मैंने उसका नाम पूछा ना को, वो आज रात वो बच्चा यहाँ आ गया, रात यहाँ वक्त गुजारा है। हजरत जी आपकी उन दो बातों ने मुझे बड़ा जज्बा दिया है। कई दफा शैतान मुझे कहता था छोड़ दे इसमें क्या रखा है, लेकिन अब मैंने फैसला किया कि पूरा कुरान मजीद याद करना है और फिर दीन का आलिम भी बनना है। तो दो जुमले ही है ना तेरे, मुझे अभी तक उसका नाम नहीं आता। ओ भाई तू थोड़ा थोड़ा ना शफकत का अंदाज इख्तियार करना शुरू कर। अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, तो बंदों से प्यार करेगा तो अल्लाह तुझसे मोहब्बत फरमाएगा। मेरे आका मोहब्बत हुई है तेरी राह में, अखियाँ बिछाते बिछाते तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में। बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, मेरा है ये ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफ़ा सा ना कोई हंसी है। इर्फ उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है तेरी राह में, अखियाँ बिछाते बिछाते। मेरे लब पे मौला न कोई सदा है, फ़कत मुझ निकम्मे की यही दुआ है। मेरी सांस निकले दरे मुस्तफ़ा पे, गमे दिल नबी को सुनाते सुनाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है। बंदा भी तो बताओ ना भाई, जो उम्र फारूक से बात करे तो लोगों ने कहा एक बंदा है ना जिसकी उम्र बात टालते नहीं, कहा वो कौन है, कहा मौला अली शेर खुदा। हजरत उमर उनकी बात नहीं टालते,
لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کہیے نا جناب عمر سے، کب حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کے پاس وسعت آئی ہے حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ظاہری طور پر، ورنہ تو بڑی وسعت تھی، ظاہراً اتنی وسعت نہ تھی۔ جناب صدیق اکبر کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، تو اب تو بڑا مال غنیمت آتا ہے اور حالات اور کے اور ہیں، تو حرج کیا ہے اگر نیا کرتا لے لیا جائے؟ تو حضرت علی کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اور عمر سے کہنا بھی چاہیے، پر فرمانے لگے یہ بھی مجھے پتہ ہے میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے، اور یہ تمہیں بتاؤں میں نے کوئی نہیں کہنا، میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں عمر کی طبیعت کو جانتا ہوں۔ کہا پھر کیا کریں؟ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے نا مومنوں کی، حق رکھتی ہیں۔ لوگوں نے یہ سارا مدعا جناب عائشہ صدیقہ سے بیان کیا، بلایا، جناب عمر دوڑے حاضر ہوئے، اماں جی حکم ہو، پردے کے پیچھے بیٹھ گئے۔ فرمایا عمر اب اللہ نے وسعت کر دی ہے، مال آ گیا ہے، گنجائش آ گئی، تو آپ نیا کرتا لے لے، کیا حرج ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم چپ کر گئے۔ بزرگوں کے سامنے جو منصب کے لحاظ سے بزرگ ہوں، بڑے ہوں، ان کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر چپ کر گئے، کہا اماں جی آپ حکم کریں، شام سے پہلے کرتا بدل لوں گا، لیکن فرمانے لگے ایک بات کرنے کی اجازت ہے، ایک بات کہنے کی اجازت ہے؟ کہا کہیے، توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہے نا، حضور کے زمانے میں بھی میں اسی طرح پہنتا تھا، حضرت صدیق کے زمانے میں بھی اسی طرح پہنتا تھا، میرا دل کرتا ہے میں اسی طرح رہوں جو میرا رنگ حضور کے دور میں اس میں بڑا راضی ہوں، بڑا مطمئن ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ بس جناب عمر نے بات کی تو جواب کوئی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عائشہ صدیقہ کے رونے کی آواز آئی، اور جناب عمر فاروق سے فرمانے لگی آپ جائیے، جو صحابہ نے فرمایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ معرفت الہی، محبت الہی، توکل، صبر، شکر، قناعت، خودداری، عزت نفس پیدا کرتی انسان کو یہ چیزیں پیدا کرتی، اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ فاتبعونی، حضور کی پیروی سے، نبی پاک کی غلامی سے، نبی پاک کے نقش قدم چلنے سے ہم صرف اور صرف اس زندگی میں مطمئن رہ سکتے ہیں جو زندگی ہمیں مدینے والے محبوب نے عطا فرمائی۔ اگر ہم وہاں سے ہٹیں گے، اگر ہم وہاں سے چند قدم پیچھے ہٹیں گے، ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ دیکھیے نا، عظیم سنت ہے نبی پاک کی اپنے دل کو صاف رکھنا، لیکن ہم نے بوجھ ہی بڑے بنائے ہوتے ہیں دل پہ۔ ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، گلے کا ایک بٹن، تو محفل میں کسی کو بھی نہ پتا ہو تو جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، یار میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک تنکا صرف آپ کی داڑھی پہ لگ جائے نا، ایک بال چھوٹا سا، تو جب تک بندہ اتار نہ لے مطمئن نہیں ہوتا۔ ذرا سی یہاں مٹی لگی ہو تو سارے کہتے ہیں یار تیرے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ کئی بار آئینہ دیکھتے ہیں، پھر جا کے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بے چین رہتا ہوں، بور بڑا ہوتا ہوں، تو ان کے دل پر بھی کوئی میل کچیل چڑھ گئی ہے۔ یہ باطن اگر اپنا صاف کر دیں گے نا، یہ چڑھ جاتی ہے میل کچیل۔ مجھے بتائیں، بندہ حسد کرے اور پھر سکون سے رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ دل میں بغض رکھے اور سکون سے رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ وہ تکبر کر رہا ہے، کسی کو حقیر جان رہا ہے، پھر سکون سے رہے، یہ ممکن ہے؟ جب ہم اپنی طبیعت پر، باطن پر بوجھ، میل کچیل چڑھا لیتے نقصان ہوتا ہے۔ جب دل پوری طرح صاف ہو گیا، پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہر بندے سے پیار ہے، ہر صحیح العقیدہ کی محبت ہے، ہر ایک کے بارے میں دل میں گنجائش ہے۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا۔ آپ دل صاف رکھیں گے نا، دل صاف، یہ حضور کی عظیم سنت، یہ والی اتباع کریں گے نا نبی پاک کی، آپ بڑی ہلکی پھلکی زندگی گزاریں گے۔ آپ کو مطمئن ہوگا کہ آپ الجھے ہوئے نہیں۔ آپ دیکھیے نا، ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل میں بغض نہ رکھنا یہ میری
بولیے یہ میری سنت ہے. اور میرے عزیز دل میں صفائی ستھرائی. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ہم ایک دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، 2-3 لوگ، دروازے پہ دستک ہوئی تو نبی کریم نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا جنتی ہے. کہتے ہیں ہمارا تو رشک سے حال ہی کوئی نہیں تھا جسے حضور نے جنتی کہہ دیا. دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ تھا، تازہ اس نے وضو کیا ہے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، جوتے اس نے بغل میں دبائے ہوئے، آ کے حضور کی خدمت میں بیٹھا، کوئی کام کہا، پھر وہ رخصت ہو گیا. کہتے ہیں ہمیں بڑے رشک آیا کہ یار کمال آدمی ہے، حضور نے جنتی فرما دیا، یہ تو کمال ہو گئی. فرماتے ہیں اتفاق کی بات یہ کہ اگلا دن آیا، وہی ٹائم وہی وقت اسی طرح ہم بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی. حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جو آیا ہے وہ جنتی ہے. کہتے ہیں اب تو حال ہی کوئی نہیں تھا ہمارا تڑپنے والا، اس لیے کہ دروازہ کھولا تو بندہ بھی وہی تھا جو کل آیا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے. فرماتے ہیں حسن اتفاق کے تیسرا دن، وہی ٹائم وہی وقت اسی طرح ہم بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، محبوب فرمانے لگے کھولو بھائی جنتی آیا ہے. فرماتے ہیں ہمارا حال نہیں تھا کوئی، اس پر ناز کرتے، رشک کرتے، غبطہ ہوتا. بندہ آیا، سادہ بندہ، جوتے سائیڈ پہ رکھے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے، وہ کام کیا. جب وہ باہر نکلا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی اجازت لے کے اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یار 2-3 دن اپنا مہمان بنا لو گے؟ 2-3 دن تو یہ بڑا عجیب کام ہوتا ہے نا، 2 گلیاں چھوڑ کے کسی کا گھر ہو تو وہ کہے مجھے مہمان بنا لو. تو کچھ ہوتے ہیں نا ایسے بھی مہمان، تو بن گئے مہمان، مجھے مہمان بنا لو. کہتے میں نے کہا بھئی میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، غریب ہوں، جو روکی سوکی کھاؤں گا تمہیں بھی ملے گی، آ جاؤ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں میں اس کا مہمان رہا. میں پتہ کرنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. میں معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں. وہ عشاء پڑھ کے سوتا، فجر کی نماز تک سویا رہتا، اور میں تو درمیان میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا. وہ تو صرف کروٹیں بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا، باقی وہ ساری رات اس نے عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک آرام کیا. فرماتے ہیں وہ تو تھوڑے صدقات کرتا تھا، میں زیادہ کرتا تھا. میں بڑا حیران تھا کہ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے، اور بندے کا حال یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت نہیں. تیسرے دن میں چھٹی لے کے اس سے اجازت لے کے جانے لگا تو وہ بھی حیران تھا کہ 3 دن بندہ رہا ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی. فرماتے میں نے بھی اسے کہا یار مجھے ضرورت نہیں تھی، اصل بات یہ ہے تو بندہ بڑا کمال ہے، 3 دن تک نبی پاک نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے. میں تو 3 دن 3 راتیں تیرا مہمان رہا، پتہ کروں تو کیا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی کروں اور وہ فضیلت میں بھی پالوں جو تجھے حاصل ہے. فرماتے ہیں وہ کہنے لگا عمل کوئی بھی نہیں، وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے. 5 نمازیں پڑھتا ہوں، حسب توفیق صدقہ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا یار کچھ تو ہوگا نا جو اتنی شان. تو کہنے لگا ایک چیز میرے پاس ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ ہماری محفل کا نچوڑ ہے. ایک چیز ہے، وہ کیا؟ کہنے لگا میرا دل بڑا صاف ہے، عداوت کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، اناد کوئی نہیں. اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، ہم نے کوئی رٹا نہیں، کوئی کسی سے تنازع نہیں. اس نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں کیا، فلانے نے سلام کو نہیں کیا، فلانے میرے وہ بچے کے دن رکھنے تھے مجھے بلایا کیوں نہیں، فلانے نے مشورہ کیوں نہیں کیا، منگنی پہ کیوں نہیں بلایا، ایک بندہ کیوں بلایا. میرا رٹا کوئی نہیں، دل صاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. میں نے کہا تیرا دل صاف ہے نا، تو پھر مدینے والے محبوب نے بھی 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. عزیز بھائیوں، ہم نے اتباع رسول کرنی، پیروی کرنی ہے نبی پاک کی. یہی معرفت الہی کا بڑا ذریعہ ہے. سادہ زندگی گزارنی ہے، دلوں کو صاف رکھنا، اپنے معاملات کو پوری طور پر اللہ کے سپرد کرنا ہے. باتیں زیادہ ہو نہیں سکتی، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں سمیٹنے لگا ہوں. ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے، آپ اتنی محبت سے دوست جمع ہوئے ہیں
چلے اللہ نے کبھی پھر موقع بنایا تو کسی کھلی جگہ پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب جو پیچھے ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں، ان کو موقع نہیں مل رہا. ایک بات ضرور آپ سے عرض کرنی ہے، دلوں پہ جو بوجھ ہوں گے نا وہ ہمیں اپنوں سے دور کر دیں گے. غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، اپنوں کی غلطیوں کا ہمیں زیادہ پتہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو زیادہ رہتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے کمزوریاں دوسروں میں بھی ہوتی ہیں، پر وہ دور ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا. کمزوریاں انسانوں میں رہیں گی، لیکن یہ جو ہم عداوت پال لیتے ہیں نا، آپ یقین کریں. ایک بوڑھے بزرگ مجھ سے کہنے لگے، پیر صاحب بچے لڑ کے لیدا لیدا ہوئے نے، اسی میاں بیوی سب تو چھوٹے نہ لاں ہن چونکہ بھرا لڑے نے کہ اسی دوجے دے گھر نہیں جا سکتے. تو کہتے بچوں کی ماں کا یہ حال ہے کہ وہ کھڑکی کھول کے بیٹھ جاتی ہے کہ میرے بچے گزریں گے تو میں انہیں دیکھ لوں. کھڑکی کھول کے بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بڑا بیٹا گزرے گا تو میں دیکھوں گی. او یار، اتنی عداوتیں، اتنی تکلیفیں. لوگ قبرستانوں میں نیرے جنازے پڑھنے جاتے ہیں، صرف جنازہ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں آیا ہوں، ورنہ ہم نے دل سخت کر لی. طبیعتوں میں گھٹن ہے، ہمارے لہجے تلخ ہے. ہم حضور کا میلاد منانے آئے ہیں اور نبی پاک کی غلامی اتباع کا تو سبق یہ ہے کہ جو پتھر بھی مارے نا طائف والوں نے اور تکلیف بھی دی، تو صحابی نے کہا حضور کرے نا دعا یہ تباہ ہو جائیں، تو فرمایا دعا نہیں کرنی ان کی تباہی کی، اس لیے کہ یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. دل کو سخت نہیں کیا اپنے دل میں. لوگوں کے مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، پر ایک دفعہ معافی مانگی، محبوب نے کئی دفعہ معاف فرمایا. تو میرے عزیز، اتباع رسول اصل ہے، اور اتباع رسول میں دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک سادہ رہیں اور ایک دل کو صاف رکھیں. یہ دو کام اگر کریں گے زندگی بڑی ٹھنڈی محسوس ہوگی.